الحمد لله الذي هدانا للإسلام سبحان الله والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنام وعلى آله وصحبه الكرام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا نور رب العالمين بستی کیڑی بکھی والا موضع دوران والا براتی والی پل مدرسہ امام احمد رضا دی طرفوں ضلع لودراں دے اندر بلوچ برادری دی طرفوں اج دا روحانی دینی اصلاحی جلسہ عام
اللہ دے تمام شرکاء نو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ مدرسہ امام احمد رضا دے مدرس مولانا محمد شاہد صاحب مدرسے دی تعلیمی اور تدریسی خدمات بہتر طریقے نال سر انجام دے رہے ہیں. اور دوست احباب مدرسے دے حقوق اور دیگر فرائض پورے فرما رہے ہیں. پروردگار عالم سب دی خدمت نو قبول و منظور فرماوے. دوستان گرامی، ناچیز دا اج دا عنوان اور زیر بحث مسئلہ چندہ لینے اور دینے کی شرعی حیثیت اور شرعی احکام. ناچیز دی 30 سالہ زندگی دا معمول رہا ہے کہ جس وقت کچھ لوگوں نے جہالت یا حماقت کی وجہ نال اعتراضات اٹھائے نے تو انہوں دے اعتراضات نو دور کرنے واسطے موضوع ہی پیش میں گل میری سمجھا جی میں بے ضمیر ہو کے چندہ لیندا تو قسم وہ ذات دی کر گیا نا، میرے تے آکھن دی لوڑ بھی نہیں سی. ہاں جی، صرف بے ضمیر بنن دی لوڑ سی. میرے بے ضمیر بنن نال ہی ارباں روپے خرباں روپے میرے پیراں چ آ جانے سن، لیکن نہ سنگیا کوئی نہیں. یا رسول اللہ تیرا ہو کے کیوں خیر منگا در دردار چوڑ کتا کیوں سدوا چوڑ کتا کیوں سدوا ایڈے بختا وردہ
بول دیو یہ چوڑ کتوں کا کام ہے، کدی اس بوے دے کدی اس بوے دے۔ دین آستے جسے شروع اس لیے چندے دی لوڑ نہیں سی، سنگی نہیں سن، جس لیے دین دنیا آئی ہے پھر انہوں تے خرچ میں کدوں کر سکتا سا؟ میں تے اس روفی سبیل اللہ بیٹھا تھا، اس روفی سبیل اللہ والا کاروبار تے کر نہیں سکتا۔ جس لیے آئے تو انہاں واسطے جڑے آئے نے رجوع کیتا لوکاں انہاں واسطے خرچ کرنے واسطے چاہیے سی جی، کوئی پھر نظرانہ کر کے دے جاتا سی۔ جس وقت میں بہن لگا انہاں دی توجہ کرائیے پاک محمد کریم دے طریقے ال کے دوستو یہ خرچ کرو تاکہ دین دا سلسلہ بھی کام ہونا۔ ایتھے مدرسہ ہے، میں مثال دینا، اے مدرسہ احمد رضا ایتھے بنیا ہے، یہ کی خیال ہے تہاڈا؟ میں اگر ان دے واسطے چندہ منگا گا تو مینوں کی آکھن گے؟ اپنا کچھ سیاںا بندہ آکھے گا کہ بےزتی کردا پیا دین دی؟ چھڑے منہ ایڈا پاگل بے وقوف! یہ دین کی بے عزتی نہیں ہے، یہ دین کی عزت ہے۔ کیوں؟ اگر اسی کہنے آئے تو یہ مطلب پاک نبی چندہ مانگ کے دین دی بے عزتی کی تھی؟ وہ کہدے واسطے کام کیتا ہے حضور نے؟ آخر میرے آقا نے جو کام کیتا ہوندا وہ امت واسطے سنت ہی بنانا ہوندا ہے، اور کی ہوندا ہے؟ تے پھر حضور دی سنت ایسا نہیں چلنا، لیکن نہیں چلنا۔ ارے میرے بھائی، میں مذمت کی تھی چندے دی، تو وہی چندہ جیڑا انہاں شرطاں نال نہ ہوگی جیڑیاں اسلام دے اندر رکھیاں گئیاں، جیڑیاں اسلام وچ شرطاں رکھیاں گئیاں، اگر انہاں نوں چھڈ کے ہوے چندہ تے او دی مذمت ہے۔ جے اسلام دے بالکل مطابق ہوے تو یہ چندہ کرنا پاک مصطفیٰ دی سنت ہے، اسلام دا بہت بڑا حکم ہے۔ سمجھ نہیں لگی؟ ہاں، اس دے نال تدریس دے نال تحریر دا سلسلہ بھی شروع کیتا، اور الحمدللہ چند مہینیاں وچ ناچیز نے 2 کتاباں مکمل کر لیا۔ مسئلہ طلاق دی کتاب وہ دی کتابت ہو گئی، تصحیح دے مرحلے وچوں گزردی پئی، انشاءاللہ العزیز آوے گی تے دنیا ویکھے گی کہ جیڑی تحقیق اساں پیش کیتی اللہ تعالی دے فضل نال بڑے بڑے اماماں کول نہیں لبے۔ اس سب کچھ کے باوجود، اس سب کچھ کے بعد ناچیز نے یہ موضوع اس واسطے منتخب کیتا، سبب بیان کر رہے ہیں کہ کئیاں نے ساڈے چشتی نسبت دا دعوی رکھن والوں نے اپنی جہالت یا حماقت دی بنا تے اعتراض کیتا کہ یار پہلو دے استاد چندے کے خلاف سی تے پھر چندہ کیوں کرن لگ پیا۔ صرف او دا جواب پیش کرنا واسطے اے موضوع جناب نو سنا۔ اس دے اندر جواب بھی ہو جانا ہے اور انشاءاللہ العزیز جناب نو بہت ہی حقیقت دا وسیع علم اس مسئلے دے متعلق ہو جانا۔ دوستان گرامی، چندہ لینا، چندہ دینا، شرعی احکام دے کی نے، اس وقت ناچیز دا یہی موضوع ہے۔
دوستو میں کسی بھی موقع تے مطلقاً کدی نہیں سی آخیا کہ چندہ لینا دینا حرام ہے، ناجائز ہے. میں کسی جگہ سے بھی ایسا خطاب نہیں کیتا. اس دی وجہ کہ میں جہالت کتنے منہ چ کڈ سکدا سا کہ جبکہ اسلام دے اندر دینی خدمت واسطے چندہ کرنا فرض ہے. اسلام دے اندر متواتر ہے. اس دی مطلقاً مذمت کرنے والا اسلام تو خارج ہو جائے. کیوں؟ قطعی یقینی مسئلہ اسلام دا. اللہ پاک نے قرآن مجید دے اندر مسلماناں نو نیک کماں دے اوتے مال خرچ کرن دی جگہ جگہ تے رغبت اور فضیلت دتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی شریف دے اندر مشہور تمام صحابہ کرام دا معمول رہے. حضور کردے سن، ترغیب دیندے سن، دعوتاں دیندے سن، خرچ کرن دے فضائل بیان فرماندے سن. اگے میں چل کے دسنا تمام امت مسلمان دے مشائخ، اولیاء، علماء، صلحاء ایک کم کردے لگے آئے نے جہڑے کم نو اس طرح اسلام دے اندر اہمیت اور شہرت حاصل ہوئے. وہ کیویں ممکن ہے کہ میں انہوں 1 لاکھ کا حرام کہہ دیں؟ میں ڈے گیا گزریا سا. میں چندے کٹھے کرن دی بعض صورتاں دی مذمت کیتی. اگر کسی نے ہر حال دے اندر اور ہر صورت دے اندر چندے جمع کرن نو حرام اور ناجائز سمجھے میرے کسی بیان تو کسی نے تو او دی بے وقوفی اور جہالت ہے. کسی دے غلط سمجھن نال کسی دے غلط سمجھن نال کسی صاحب علم دی گل دوتے اعتراض نہیں ہو سکتا. غلط سمجھنا کسی کا اور بات ہے، غلط بولنا اور بات ہے. میں غلط نہیں بولیا، کسی غلط سمجھے ہے. توجہ ذرا. ہن میں سب تو پہلا قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیت کریمہ تلاوت کرنی کہ جس آیت مبارکہ دے اندر پروردگار نے ساری دنیا دے مسلماناں نو اعلان فرمایا ہے کہ فقراء اور او درویش جیڑے لوکاں تو پیشہ ور منگتے بن کے اور بار بار سوال کر کے منگن دا کم نہیں کرتے، لیکن انہاں دیاں ضرورتاں نے اور وہ لوگ اپنے دینی مصروفیات وچ بیٹھ کے تے ادھر ہی مصروف اپنا وقت صرف کرتے ہیں تے کاروبار
ذرائع معاش اور وسائل وال توجہ نہیں کرتے، کرن تے انہاں نوں بتھیرا کچھ لب سکدا ہے، لیکن وہ اپنے سارے پاسوں ذہن نو ہٹا کے تے دین دی خدمت واسطے مصروف کر کے بیٹھے نے۔ اللہ اعلان کردا ہے سب تو پہلے نمبر تے حقدار ہیں تواڈے صدقہ خیرات دے تے ایہو ہی لوگ۔ سبحان اللہ، سورہ بقرہ شریف، سبحان اللہ، سورہ بقرہ شریف آیت نمبر 273۔ پروردگار نے فرمایا للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم۔ سبحان اللہ۔ پروردگار سونے خالق مالک نے سورہ بقرہ دی آیت نمبر 273 دے اندر مسلماناں نو اعلان فرمایا ہے تواڈے صدقہ خیرات دے حقدار کون نے؟ جس طرح اللہ دے قرآن دا نظریہ ہے، جو اللہ دے قرآن دا بیان ارشاد ہدایت نا چیز اوہی ذہن رکھدا ہے پہلے دن تے اوہی ذہن رکھدا ہے اج دے دن۔ سونا رب العالمین فرماوندا ہے ایسے تنگ دست فقراء، ایسے تنگ دست الذین احصروا فی سبیل اللہ، جنہاں نو روک کے بٹھا دیتا گیا ہے اللہ دے رستے وچ۔ احصروا فی سبیل اللہ، پروردگار فرماؤندا ہے صدقہ خیرات دے حقدار کون نے؟ للفقراء، او فقراء نے الذین احصروا فی سبیل اللہ، جنہاں نو اللہ دے رستے دے اندر ڈکیا گیا ہے، اللہ دے رستے دے اندر روکیا گیا ہے۔ کی مطلب؟ وہ اللہ دے راہ دے اندر بیٹھے نے، رب دے دین وچ بیٹھے نے، لیکن کنے بٹھائے نے؟ وہ کسے لالچ دی وجہ نال نہیں بیٹھے، پروردگار نے ہی بٹھائے نے۔ اگر وہ بھی اٹھ کے لوگاں ورگے کام کرنے شروع کرتے ہیں تو انہاں بھی دنیا بڑی کما لینی ہے۔ پروردگار نے انہاں نو بھی ہاتھ دتے نے، انہاں نو بھی عقل دتی ہے۔ جے بدھو تو بدھو بندہ بھی دنیا کما سکدا ہے تے وہ بھی کما سکدے نے، لیکن پروردگار فرماوندا ہے اے اپنے آپ نہیں بیٹھے، میں رب دے بٹھایا ہی بیٹھے نے۔ نعرہ تکبیر، بول میرے بیٹوں نے ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسال، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب۔ کی مطلب رب سونا فرماؤندا ہے او کوئی کسے کم دنیا وچ مصروف ہے، کوئی کسے کم دنیا وچ مصروف ہے، کوئی کسے کم دنیا وچ مصروف ہے، او کسے کوئی اپنی اولاد نے، اولاد دی وجہ نال مصروف ہے، اونوں اولاد نے دنیا دے کام وچ مصروف رکھیا ہویا ہے، کسے نو بیوی نے مصروف رکھیا ہے، کسے نو کیڑے کام نے مصروف رکھیا ہے، کسے نو کس شخص نے مصروف رکھیا ہے۔ فرمایا اے انہاں دا اس بہتا حق ہے جنہاں نو اللہ نے اپنے کام وچ مصروف رکھیا ہے۔ یہ حقدار زیادہ وہی نہیں، جنہاں نو اللہ نے بند کر کے رکھیا ہے، او تساں وی جے انہاں کماں نو لگ جاؤ تے پھر میرے دین دی خدمت کنے کرنی ہے؟
لہذا تساں ایتھے رک جاؤ اسے کم نو لگ جاؤ او ضرور ہر کسے نو دنیا دے کماں وچ دنیا نے مصروف رکھیا ہے تانوں میں اپنے کماں وچ آپ ہی مصروف رکھیا ہے اللہ احسروا مجہول کا صیغہ ہے احسروا فی سبیل اللہ اللہ دے راستے دے اندر ہو بند ہو کے پابند ہو کے بیٹھے نے رب فرماندا ہے انہاں نو پابند کرن والا میں میری وجہ نال بیٹھے نے اگوں انہاں دیاں صفتاں بیان فرماندا ہے بولے او فرمایا لا یستطیعون ضربا فی الارض اپنے دنیا دی خاطر مال کماؤن دی خاطر تجارت کرن دی خاطر سفر دی طاقت نہیں رکھدے کیوں سفر نہیں کر سکدے جے سفر کردے نے تے جڑے کم واسطے رب نے بٹھایا او کم ہی نہیں ہونا جڑے کم واسطے پروردگار نے انہاں نو بٹھایا ہے پابند کیتا ہے وہ کم نہیں ہونا جڑا مقصد ہے اللہ سونے دا وہ پورا نہیں ہونا پروردگار فرماؤندا ہے لا یستطیعون ضربا فی الارض زمین دا سفر نہیں کر سکتے جے سفر کرتے نے تے مقصد پورا نہیں ہوندا نہیں تے تجارت وہ بھی کر سکتے نے مزدوریاں محنتاں وہ بھی کر سکتے نے سمجھ نہیں آئی ذرا ذوق نال بول سبحان اللہ یہ سارے کام کر سکتے نے لیکن وہ بیٹھے نے کہ جڑا مقصد رب سونے دا اساں وہ پورا کرنا ہے جس کام واسطے پروردگار نے سانو پسند کیتا ہے اساں اسے کام واسطے ہی بہنا ہے پروردگار سونا فرماوندا ہے یحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف جیڑا شخص انہاں دے حال نو جاندا نہیں یہ کڈے تنگ دست نے کڈے ماڑے نے کڈے تنگ دست نے کڈے ماڑے نے کنے اوکھے حالات چ گزردے نے جڑا بے خبر ہے انہاں دے حالات تو انہاں دی حقیقت حال تو پروردگار فرماندا ہے وہ سمجھدا ہے یہ بڑے مالدار نے توجہ نہیں فرمائی اللہ فرماؤندا یحسبهم الجاہل اغنیاء جڑا انہاں دی حقیقت حال نہیں جاندا کہ کڈے پریشان کڈے تنگ دست نے وہ سمجھدا ہے یہ بڑے مالدار نے کیوں من التعفف یہ آندے نے یار جے سوال کریے نا منگیے نا تے بےزتی ہوندی یار اچھا یہ ہوئی ہے جویں بھی وقت لنگدا ہے لگاواں دے جویں گزردا ہے گزاراں گے لیکن انج کرنا سانو چنگا نہیں لگدا اللہ فرماندا ہے اپنے آپ نو پاک دامن ہر میڑھے کے تانے تو پاک دامن رکھن واسطے کسی دے اگے تلی جو نہیں کردے وہ سمجھدے نے پتہ نہیں کڈے مالدار نے یار ویکھنے سی اللہ فرماندا ہوندے اوکھے نے لیکن پھر بھی اپنی خودی برقرار رکھن دی خاطر کسی دے اگے سوال نہیں کردے او پروردگار فرماندا ہے جے صدقہ دینا ہے تے ایہو جے فقیراں نو دے نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ تحقیق حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب زندہ باد
زندہ باد. لیکن رب سونا فرماندا انہاں دی فقر انہاں دی درویشی انہاں دی تنگ دستی تعرفہم بسیماہم انہاں دیاں نشانیاں تو تینوں پتہ لگ جائے گا یہ ہیں فقیر درویش لوگ تعرفہم بسیماہم انہاں دی نشانیاں تو پہچان لوے گا لا يسألون الناس إلحافا توجہ ہے کسے تو گل پے کے سوال نہیں کرتے جی میں منگتے نہیں گل پی جاندے سڑکاں دے اوتے گڈیاں کھلوندیاں نے یا دکاناں دے اوتے منگتے آوندے نے گالی پی جاندے نے اللہ فرماندا نا انہاں جڑے اصل حقدار نے نا انہاں دا ایک کام کبھی نہیں ویکھے گا لا يسألون الناس الحافا کدی چمبڑ کے نہیں مانگدے کدی گل پے کے نہیں مانگدے اگلے نو پریشان نہیں کردے فرمایا لین دے حقدار ہیں دے اصل یہ ہوئی نہیں سمجھ نہیں لگی نہیں اللہ اکبر و کبیرہ توجہ فرما ہن جدوں انہاں صفتاں والے اصل حقدار نے انہاں دیاں ضرورتاں پوریاں کرنے واسطے پروردگار جی او نہیں مانگدے او پاک دامن رہنا ہی پسند کردے نے سوال کرنا پسند نہیں کرتے پروردگار کہندا ہے او فقیرو جی تساں آپ نو بچانا چاہندے جے تے میں اپنے قرآن دے اندر تہاڈی ضرورتاں پوریاں کرن دا اعلان کر دینا میں قرآن کے اندر اعلان کر دینا میرا نائب محمد میرا محمد کریم وہ اعلان کرن گے وہی تواڈے واسطے سوال کرن گے تواڈے واسطے میرا محمد سوال کرے گا آپ تے ایڈا بے پرواہ ہوئے گا او دے واسطے صدقہ لینا ہی حرام کر دیاں گا لیکن تواڈے واسطے او سوال کرن گے ہن جڑے پھر جنہاں سب تو پہلا اللہ وحدہ لا شریک مولا نے جنہاں دے واسطے آیت کریمہ اتاری سی وہ نبی سونے دے او فقیر تے درویش سن جڑے حضور دا مدرسہ صفا مسجد نبوی دی شریف دے نال ایک چبوترا جا ہوندا سی چبوترا جا کھڑا جا ہوندا سی جویں عام ساڈے جٹ لوگ اپنے ڈیریاں دے باہر بنا لیندے نے مٹی دا تھڑا ان مٹی دا تھڑا بنیا ہویا سی اوتے چھپر جلا لگا سی او نبی سونے دا درویش کدی 300 ہوندے سن کدی 300 تو ود گھٹ ہو جاندے سن انہاں نو نبی پاک نے کدی جہاد تے بھیج دینا نہیں تے بھاویں تن تے کپڑا ہوندا سی تے بھاویں نہیں نبی دے دربار تے رہندے سن تاکہ جڑا اللہ دا قرآن آوندا ہے سب تو پہلا اساں ہی سمجھ کے جگ نو سمجھا دیویے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ توجہ ہے اصحاب صفا حالے بھی اتنے جاؤ نا دے صفا دا وہ نام اتنے لکھے ہے نشان تو کوئی نہیں لیکن یہ ابھی نام لکھے تو صفا اصحاب صفا انہوں نے کہندے سن چبوترے والے صحابہ کرام وہ سب تو پہلا انج دے درویش سن کسی دا صرف قمیص ہوندا سی کوئی کس رنگ جس حال وچ بیٹھا ہوندا سی نا وہ اپنے اس حال تے بڑا ہی خوش ہوندا کیونکہ انہوں نے پتا سی کہ بیٹھے ہیں تے رب نو راضی کرنے واسطے بیٹھے ہیں رب بھایا سانو احسروا فی سبیل اللہ
8 دن بھوک آنی، جن دن مرضی بھوک آنی۔ حضرت ابو ہریرہ انہاں دے وچ شامل سن۔ ابو ہریرہ سرکار فرماؤندے نے جن دن بھی بھوک آنی اساں صبر نال بیٹھے ہونا، کدی سوال نہ کرنا۔ پروردگار توجہ انہاں منگن گوارا نہیں کیتا۔ اللہ وحدہ لا شریک مولا نے اپنے حبیب نو حکم دے دیتا، قرآن دے اندر آیتاں اتار دتیاں، اعلان کر دیتا جے او نہیں منگدے میں رب سونا تانوں کہہ رہا ہاں میرا حبیب انہاں دی طرفوں پہ منگدا جے۔ توجہ ہے پاک محمد کریم، توجہ انہاں دیاں ضرورتاں پوریاں کرن دے ذمہ دار محمد کریم بن گئے۔ حضور نے انہاں دے بارے خبردار کرنا اپنے سنگیاں بیلیاں تگڑیاں نو، حضرت عثمان غنی ورگیاں نو انہاں پھر خدمتاں کرنیاں تے انہاں دے گزارے چلنے۔ او اصحاب صفا دی ایڈی شان بن گئی کہ پروردگار نے انہاں دی ایک ایک وصف نو قرآن وچ بیان فرما چھڑیا ہے۔ اور مسلماناں دے دینی مدرسے دے طلباء انہاں دے واسطے انہاں پاکاں دے اندر مثال قائم بن گئی۔ انہاں دی نسبت قائم ہو گئی طلباء دی انہاں اصحاب صفا دے نال۔ توجہ ہے ہن ادھر ویکھو وہ نہیں سن منگ دے۔ اللہ پاک دسیا جڑے حقدار نے ہوئے نے انہاں دی پہلی صفت یہ اللہ دے دین واسطے بیٹھے ہون گے، دنیا کمینی واسطے نہیں بیٹھ گے۔ بولو اے بولو بولو کسے دا بھی مقصد اللہ دستا پیا کہ کہڑے حقدار نے تواڈے صدقے دے، فرماندا ہے انہاں پہلی نشانی اے پہلی نشانی علامت انہاں دی اے او صرف فی سبیل اللہ، او دنیا کمینی تے کمینے مقصد واسطے نہیں بیٹھن گے، او بیٹھن گے تے اللہ رسول تے دین حق دی خاطر بیٹھن گے۔ نعرہ تکبیر بول میرے ویر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب پیر و مرشد اوسرو فی سبیل اللہ۔ سونا رب فرما رہے جنہاں نو تساں امداد دینی ہے، جنہاں نو تساں صدقے خیرات دینے نے، انہاں دی پہلی نشانی ہے وہ کسے کمینے مقصد واسطے نہیں بیٹھے ہون گے، صرف دین دے مقصد واسطے بیٹھے ہون گے۔ اور میں اس وقت اس وضاحت وچ نہیں جاواں گا کہ وہ کیڑے نے جڑے دین دے مقصد واسطے چندہ نہیں کردے، اپنے کمینے مقصد واسطے کردے نے۔ میں ادھر جاواں گا نہیں کیونکہ یہ دی تمیز تانوں کافی حد تک آ چکی، پھر کسی وقت کے لیے چھوڑ دیتے۔ اینا ضرور ہے تانوں یہ اشارہ کافی ہونا ہے کہ کچھ نہ کچھ آخر تسا مسلمان اینی تے تمیز رکھدے ہو گے کہ کیڑا جڑا مقتی دین واسطے بیٹھا ہے تے کیڑا ہے جڑا شیطان واسطے بیٹھا ہے، آخر او دے عمل تو فرق تے تسا ضرور کر لو گے نا۔ ہاں تسی چوہا لبن لگو
تے کئی ماردیاں ماردیاں اخیر دی پوچھڑ تک پہنچ جاندے جے تے ایتھے بھی تہاڈی مہربانی جڑے دین دے چوہے بن کے وڑ دے نے انہاں نوں بھی لب لیا کرو. سمجھ نہیں لگی ذرا اونچی بولو سبحان اللہ. پروردگار نے فرمایا احسروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض. وہ دین دے واسطے پابند ہو کے بیٹھے نے تجارتاں دے سفر نہیں کر سکتے. اللہ مال کمانے کے لیے سفر نہیں کر سکتے. توجہ ہے جے کرن لگن کر سکتے نے لیکن کی کرن پابند جو بیٹھے نے رب واسطے سفر تاں نہیں کر سکتے. نہیں تے مال کماؤن واسطے بڑے بڑے سفر کر سکتے ہیں. توجہ ہے. پھر تیسری صفت فرماندا ہے منگدے نہیں اگلا سمجھدا ہے تے بڑے ہی مالدار بیٹھے نے یار انہاں نوں لوڑ ہی کوئی نہیں. او بھاویں رات بھوکھی ہوے تے بھاویں جس حالت ہوے او صبر کر کے شاید سو جاندے نے. اللہ اکبر و کبیرہ اللہ اکبر. پروردگار فرماندا ہے انج دے جڑے مسکین فقراء نے نا یہ تین صفتاں انہیں دسیاں. چوتھی دسی سو لا یسالون الناس الحافا مانگدے نہیں گل پے کے. توجہ ہے گل پے کے مانگدے نہیں. یہ مطلب نہیں کہ ایک بار توجہ ایتھے الحاف جو قید ہے نا علمی لحاظ بلاغت کے لحاظ سے بتانا چاہتا ہوں یہ اتفاقی قید ہے. اصل میں اس کا مقصد مذمت کرنا ہے ان منگتوں کی. اللہ پاک لا یسالون الناس الحافا جڑا فرمایا نا اس کا مطلب نہیں کہ وہ مانگدے ہیں لیکن گل پے کے نہیں مانگدے نہیں. پیچھے دس چکیا ہے کہ وہ تو انج لگتے ہیں جی مالدار نے کیونکہ مانگدے ہی نہیں. پیچھے لگتا ہے مانگدے نہیں اگوں فرماتا ہے گل پے کے نہیں مانگدے. پیچھے ہے مانگدے ہی نہیں اگے ہے گل پے کے نہیں مانگدے. اتنے کی مطلب ہے یہ ہوں علمی گل کرانگا تو پھر سمجھ آئے گی. اتنے سونیا پروردگار صرف مذمت کرنا چاہتا ہے گل پے انہاں لوکاں دی جڑے گل پے کے مانگدے نے. ورنہ یہ مطلب نہیں کہ انہوں دی صفت یہ آ کے گل پے کے نہیں مانگدے اونج مانگدے نا. توجہ نہیں فرمائی. ظاہر بات ہے کہ جب وہ مانگتے ہی نہیں تو پھر گل پے کے کیویں مانگ سکتے ہیں. وہ تو مانگتے ہی نہیں وہ پھر گل پے کے کیویں مانگ سکتے ہیں. اور رب اصل دسنا چاہتا ہے بڑے گندے لوگ نے وہ جڑے گل پے کے مانگتے ہیں. یہو جانو نہ دیا کرو انہاں نوں کہندے نے پیشہ ور منگتے. بزرگا لکھیا ہے جیڑا گل پے کے منگے جان نہ چھڈے اونوں اس وقت دیو جس لے آکھے اللہ واسطے دے. کیوں کہ اللہ کا نام آ جائے تو بزرگ فرماندے نے خالی نہ موڑو خالی نہ موڑو کیونکہ اللہ دے نام دی قدر بڑی ہے. حدیث شریف بھی پڑھی سی لانتی حدیث شریف پڑھی سی لانتی او بندہ جڑا اللہ دا نام پاوے تے لانتی او بندہ جڑا اللہ دا نام سن کے پھر کچھ نہ عطا فرماوے. اللہ بزرگ لوگ اسے واسطے اللہ رسول دا نام خالی نہیں جان دیندے. مسلم منگتا آیا انہیں آخیا تین نبی دا واسطہ ہی دے دے تین خدا دا واسطہ ہی دے دے. ہوں مسلمان نو شرم آ جاندی ہے یار کیدا واسطہ پہ دے. اس لیے خالی نہ موڑنا. اور گل ہے اگر جب تک اللہ رسول دا واسطہ نہ پاوے گل پے کے جنہ مرضی منگے انہاں نوں دینا نہیں چاہیے. پروردگار نے تا فرمانا دی مذمت کی تھی ہے انہاں دی مذمت کر دے. اس فرمایا لا یسالون الناس الحافا. الحاف کی قید کا اضافہ صرف اس مذمت کے لیے ہے ورنہ وہ پچھلیاں دی صفت نہیں ہے. کیوں تے پہلو ہی دس دیتا سو تے منگدے ہی نہیں. تو بولو چا نعرہ
ہن سجنا آیت کریمہ دی وضاحت تو بعد بخاری شریف دی حدیث سنانا یہو جہ فقیراں مسکیناں واسطے تے دین دے کماں واسطے پاک محمد کریم منگدے سن اپنے واسطے نہیں مسکیناں واسطے کیوں جدو رب جو آکھے وہ یہو جہ نو دیو تے رب دے نائب جڑا ہے رب دا نائب جڑا ہے اونے تے آپے آکھنا ہے او انہاں نو دیو انہاں نو دیو آخر رب دی گل کدے منہ چوں نکلنی رب دے نائب دے منہ چوں نکلنی اور کتھوں نکلنی رب نے جنہاں نو اگے کیتا انہاں نو ہن اللہ دا محبوب چولی چوک کے لوکاں دے اگے کر کے تے آکھنا جو صدقہ دیو اللہ دے بندے اللہ واسطے دین تے کم واسطے صدقہ دیو لو یہ میں بخاری شریف جو ثابت کرن لگا کر دیاں ذرا اونچی بول تے سبحان اللہ بولو بخاری شریف کتاب العلم باب نمبر 32 حدیث نمبر 98 حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے ہیں باب عزت الامام النساء و تعلیمہن امام دا عورتاں نو نصیحت کرنا انہاں نو تعلیم دینا انہاں نو دین دسنا توجہ ذرا حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج ومعه بلال فظن انه لم يسمع النساء فوعدهن وامرهن بالصدقه فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم وبلال يأخذ في طرف ثوبه حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسے عید دے موقع دے کوئی عید سی حضور دی مسجد شریف آقا دے گھر مبارک دے بالکل نال حضور سرکار دے حجرے پاک قطار مسجد شریف بیبیاں پاکاں حضور دے گھر پاک دے اندر آ جاندیاں سن حضور دے گھر پاک دے اندر بیبیاں پاکاں نماز پڑھنی مسجد دے اندر نبی پاک سرکار دے صحابہ نے نماز پڑھنی مسجد چھوٹی جی سی جویں مدرسے والے مسجد بنائی اج میں مدرسہ امام احمد رضا والے مسجد بنائی ایڈی ساری مسجد سی چھپر مبارک دی چھت شریف سی شتیر کھجور مبارک دے سن جس لئے مسجد بنن لگی سی میرے آقا نے فرمایا سی اوویں ہی چھتیا جے تے اوویں ہی بنایا جے جے میں میرے بھرا حضرت موسیٰ نے بنایا سی اوڈی ایک مسجد بنائی گئی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا واز فرمایا صحابہ نے سنیا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نو خیال شریف آیا جڑیاں نال گھر دے اندر میرے بیبیاں بیٹھیاں نے توجہ ہے جڑیاں میرے گھر دے اندر بیبیاں بیٹھیاں نے لگدا انہاں نو آواز میری نہیں پہنچی وہ گل میری نہیں سن سکیاں حضور سرکار نے توجہ حضور سرکار نے حضرت بلال نو نال لیا آپ ادھر تشریف لے گئے
انہاں نو جا کے ایک حدیث مبارک بیان فرمائی، ایک گل بیان فرمائی جس دے اندر حضور نے صدقے خیرات کرن دی انہاں نو رغبت دتی، ترغیب دتی، فضیلت دسی، ہدایت فرمائی تساں صدقہ کریا کرو بیبیو۔ توجہ فرماؤ اے لفظ نے وبلال یاخذ فی طرف ثوبہ فوعدہن وامرہن بالصدقۃ، حضور نے انہاں نو وعظ فرمایا بیبییاں نو، وامرہن بالصدقۃ، صدقے دا حکم فرمایا۔ عورتاں کی کردیاں سن؟ فرمایا کنا دیاں والیاں اتار کے، والخاتم انگوٹھیاں اتار کے۔ حضرت بلال نے کپڑے دا لڑ پھڑیا سی، حضرت بلال حبشی نے، توجہ ہے بول دے نہیں ذرا، حضرت بلال حبشی نے اس طرح نا جھولی چکی کپڑا پھڑیا حضور نال انہاں نو رغبت دیندے نے بیبییاں نو، تے بیبییاں نے کوئی کنا دی والی ہے کانٹے تے جناب جی کوئی انگوٹھی لا کے سٹ دیندی ہے، جو بھی کسے کول ہو گیا ہے۔ حضرت بلال جھولی چک کے تے چندہ کٹھا کردے پھردے نے، پاک محمد رغبت دے رہے نے، اور معلوم ہویا محبوب دی امت وچ چندہ کٹھا کرن والا جھولی پھیلا کے تے حضرت بلال حبشی ہے جڑا محمد دا بانگا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ وسیلہ، سیرت بلال حبشی سرکار زندہ باد۔ توجہ ہے اللہ اکبر کبیرہ، توجہ ہے۔ ایتھے ہن میں ذرا نقطہ عرض کر دینا، یہ مسئلہ جو کچھ ہے یہ پردے دا حکم اترن تو پہلو ہے۔ پردے دے حکم اترن تو پہلو آقا دی حکمت تو صدقے جاواں، ہن صحابہ ہور بھی تے ہے سن، انہاں حبشے دے بلال نو کیوں چنیا؟ توجہ نہیں فرمائی۔ حضرت بلال رنگ دے تانوں پتہ ہے حبشی جو سن تے رنگ دے اوہ جا سن ہیں، حضور انہاں نو لے گیا بھی تاکہ کسے بی بی دی نظر نہ خراب ہو۔ تے بلال ہی سن، او تے پھر عاشق محمد کریم دا او حور نو پسند نہ کرے محمد نو ویکھ کے۔ ہائے سبحان اللہ، توجہ ہے۔ میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے کڈا حکمت بھریا سبق دیتا ہے، بول دے نہیں جے۔ یہ مطلب ہے جڑے کمینے عورتاں دے سامنے بن سور کے آن، میک اپ کر آن، وہ سمجھی عورتاں دے دشمن نے، وہ عورتاں دے عزت دے دشمن نے کمینے۔ پاک محمد کریم دی حکمت دسیا کہ میں محمد جو گیا تو میں جے واز کیتا بیبیاں نو نال گھر اپنے بیٹھیاں دے بھی ذہن وچ رکھاں، اور قسم و ذات بھی کر کے آنا جے قبضہ قدرت وچ میری جان ہے۔ یہ ہر مومن دا عقیدہ تے ایمان ہے۔ میں گل کرن لگا کل اتھے لاہور بیٹھ کے کیتی سی سنگیاں، اج تواڈے چ کرنا۔ ہر مسلمان دا عقیدہ ہے کہ میں اپنی عزت، اپنی اولاد، اپنی عزت، اپنی اولاد دا او خیر خواہ نہیں ہو سکتا جو خیر خواہ محمد کریم نے۔ یہ ہر مومن دا عقیدہ ہے، اگر یہ عقیدہ نہ رکھے وہ کافر مسلمان نہیں۔
یعنی میں اپنی اولاد نال دشمنی کر سکنا وا، اپنی عزت نال دشمنی کر سکنا وا، میں اپنے رشتہ داراں اپنے عزیزاں دی دنیا آخرت تباہ کر سکنا وا، لیکن محمد کریم نہیں کر سکتا۔ یعنی میری عزت اور میری عزت اور میری دنیا آخرت جی میں میرے آقا نے محفوظ کر لیے میں انج نہیں کر سکتا۔ یہ عقیدہ بول دے نہیں جی، اور یہ بھی ذہن چ رکھنا اللہ دے محبوب دی امت جیویں پاک نبی سرور جیویں پاک نبی سرور مشفق اور مہربان نے، جیویں کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم امت دے خیر خواہ نے، حضور دی امت دے اندر ضرور ایسے نائب رسول پیدا ہوندے نے اور ہوندے رہن گے جڑے لوکاں تو انہاں دی دنیا آخرت دی خیر خواہی زیادہ رکھدے نے، لوگ اپنی عزت دنیا دی آخرت دی خیر خواہی انہاں نہیں رکھ سکتے جنہاں نبی دے او نائب رکھدے نے، انہاں نوں ہی کہندے نے کوئی پیر امام شاہ ہوندا ہے، کوئی پیر مہر علی شاہ ہوندا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، حضور امام الواصلین امیر امام علی شاہ صاحب، آستانہ علی معراج شریف، حضور پیر خواجہ محمد شفیع۔ توجہ ہے، سونے نبیاں دے وارث انج دے جمن گے، انج دے جمدے ہی رہن گے کہ بندے نو جنہاں دی ذات تے اعتماد رکھنا پیندا ہے کہ میں تے نقصان کر سکنا وا پر انہاں میرا نقصان نہیں کرنا، میں اپنا گھاٹا کر سکنا وا مگر انہاں میرا گھاٹا کبھی نہیں سوچنا۔ میں مثال دینا سنگی میری گل ضرور سمجھن گے اور تائید کرن گے، اسی اپنی عزت دے خود قاتل ساں، بغیرت ساں، کوئی پتہ نہیں سی سانو، اساں اپنے اولاد دے ٹبر دی دنیا آخرت برباد کردے تھا، سانو خبر نہیں سی۔ حضرت صاحب آئے نے، ساڈے حضرت صاحب آئے نے، انہاں سانو طریقہ دسیا ہے، سانو احساس دوایا ہے، کوئی اپنی عزت دا خیال رکھ، دل اندر احساس پیدا ہو جائے اور سجنا معلوم ہویا اور نبی دے وارث دے ہوندے ہی رہن گے کہ بندہ اپنی عزت دا ایڈا خیال نہیں رکھ سکدا جن او محافظ دے نگہبان ہون گے۔ ایتھے میں عرض کر جانا قربان جاواں ایک عجیب واقعہ سنان لگا، سناواں ذرا ذوق نال بول سبحان اللہ۔ مولا روم سرکار مثنوی رومی والا فقیر جنہ دا مرشد شاہ شمس تبریز سی، شاہ شمس تبریز دی تے مولا روم دی گل سناون لگا، توجہ ذرا۔ آپ جس نے مولا روم مرید کرنا سے آئے نے، مولا روم نے عرض کی تھی حضور جو شان ویکھنی تھی انہوں نے ویکھ چکے موت کے بن گئے سن، عرض کی تھی حضور مینوں بیعت فرماؤ، آپ گھر دے اندر تشریف لے گئے، انہاں بیٹھا کے بٹھایا، کمرے چ بٹھایا، بٹھا کے آپ فرماندے نے اپنا بیریش پتر لایا، اپنی بچیاں لیا میرے حال مولا روم دیر نہ لائی، فوراً لیا کے کھڑے کر دی۔ بزرگاں لکھے ہے کہ مولا روم نے یہ کہانی کیوں پائی سی،
اپنا مولا روم نال شاہ شمس تبریز نے یہ کہانی کیوں پائی سی؟ شاہ شمس تبریز نے کیوں آخیا؟ وہ ازمانا چاہتے سن کہ مینو اے نبی دا سمجھ کے وارث تے نائب یہ میرا مرید ہونا چاہتا ہے کہ تیرے کول رسول دا فیض ہے، براہ راست نبی تینو فیض دیندا تے تو اتھوں فیض لے کے تے مینوں دے۔ یہ جو مینوں اے ہن اپنے فیض لین واسطے واسطہ بناونا چاہندا ہے تے نبی دا وارث سمجھنا چاہندا ہے تے پھر دیکھاں میرے تے اعتماد کردا ہے کہ میں رسول آنگوں دی عزت دا محافظ ہوں۔ جے کردا ہے تو پھر سمجھو انہیں مینوں صحیح وارث سمجھیا، نہیں تو پھر اندروں سمجھے گا ٹھگ باز ہے، اتوں تو آکھے گا تو کی فائدہ۔ جس لئے مولا روم نے لیا کھڑا کیتا سبحان اللہ، وہ ابے نو مولا روم بنان والے سن تے اولاد نو کی کرنا سی؟ اولاد نو تے آپے انہاں رنگ دینا سی۔ وہ انہاں سونیا سرکاراں نے نگاہ کیتی، وہ چگے نو ہی رنگ چھڈیا، وہ تاں رنگیا ہوئے تاں رنگیا پہلو مولا روم دے دل چ اعتماد پیدا کیتا ہے، امتحان کیتا ہے کہ سان روم جلال الدین رومی تو اپنی عزت دا ایڈا خیر خواہ نہیں جنہ میں محمد دا وارث تیری عزت دا خیر خواہ۔ جدے بارے خطرہ ہوے، جدے بارے خطرہ ہوے، اے میری عزت لٹ لوے گا، اے میری عزت لٹ لوے گا۔ او نبی دا وارث نہیں ہو سکدا، پیر نہیں ہو سکدا، پیر وہی ہوندا ہے تے ہر وقت ہر جگہ تے تیرے تے نظر رکھے۔ اور سن، اگر وہ کسے وقت دیکھے کہ او دے کسے مرید تو تعلق دار تو کوئی برائی ہوئی ہے تے سمجھ پھر تقدیر والا ڈاڈا سی، اونے او دی نظر پھیر دتی ہے، کیونکہ تقدیر دے کے کوئی نہیں اڑ سکدا۔ ورنہ قسم و ذات دی کر گیا نا، جی میں محمد کریم عزتاں دا محافظ ہے تے دنیا آخرت دا مسلماناں دا خیر خواہ ہے، ایویں نبی دا وارث بھی خیر خواہ ہوندا۔ بول دیو کہ نہیں؟ خیر گل جمنا آ گئی، گل دے وچوں گل نکل گئی، میں واپس اپنے موضوع وال چلنا وا۔ ہن جھولی پھیر کے چندہ کٹھا کرنا کم سب تو پہلا حضرت بلال نے کیتا ہے، کرایا محمد کریم نے، معلوم ہویا سنت پاک نبی دی ہے، تو کیویں میں کیویں خلاف بولاں؟ جڑے رسول دی سنت ہوئے میں کیویں خلاف بولنا؟ سنو تساں سنیا ہونا ہے، میں تکرار تھوڑا جا کرنا کر دیاں ذرا، قربان جاواں۔ او نبی سونے نے چندہ ہی تے منگیا سی، جدو حضرت صدیق اکبر نے سارا مال لیا کے حضور دی بارگاہ وچ رکھ دتا، تو کی منگیا سی؟ حضرت عثمان غنی حضور نے فرمایا سی روماں دا کھو کون کھودتا ہے؟ جنت دے اودے واسطے۔ حضرت عثمان اٹھے کھو خدا دیتا۔ توجہ ہے؟ بولو نا فرمایا کون ہے جڑا جیش الاسرا
وہ مشکل دا وقت ایک مسلمانوں دے آیا سی، جنگ بڑی مشکل سی اتنے. اس لیے حضور نے فرمایا سی جیش العسرا نو تیار کرنے والا کون آ؟ وہ دو دے واسطے جنت آ. حضرت عثمان اٹھے اونٹاں دیاں قطاراں لا دیتی، اونٹاں دیاں قطاراں لا دیتی. معلوم ہویا مسکیناں واسطے دین دے کماں واسطے چندہ منگنا سنت رسول اللہ دی. جھولی چک کے اگے سفیر بن جانا سنت بلال حبشی دی. بولو تو صحیح ذرا اللہ اکبر و کبیرہ. ہاں نماز پڑھو، نماز پڑھو اودیاں بھی شرطاں نے، روزہ رکھو اودیاں بھی شرطاں نے. ہر عمل کے شرائط ضرور ہوتے ہیں، شرائط ہوتے ہیں، آداب ہوتے ہیں، فرائض ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح اس کام واسطے بھی کوئی شرطاں سن. میں وہ بیان کر اس لحاظ نال میں وہ شرطاں نہ پائیاں جان تے مذمت کیتی سی، میں اونج مذمت نہیں کی. ہن میں وہ دسنا ذرا بولو چا سبحان اللہ. ادھر ویکھو میں پہلوں بھی اشارہ کر گیا. ایک ہے چندہ لینا شیطانی کاموں کے لیے، غلط اغراض و مقاصد کے لیے. ایک ہے دین کے لیے، خالص دین کے لیے. توجہ ہے؟ غلط اغراض و مقاصد کے لیے یا غلط پابندی لا کے امداد کوئی دے نا بغیر منگن تو تاں بھی لینا جائز نہیں. تو چندہ کتوں جائز ہونا؟ تاں کر کے امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انگریز حکومت دے دور جس وقت انہوں نے مدرسیاں نو امداد دا اعلان کیتا، اعلی حضرت نے فرمایا اگر یہ اپنے انگریزی تہذیب کے کسی کام کو مدرسے پر لازم نہ کریں، اس کی پابندی ضروری نہ کریں، تو فرمایا پھر لینا جائز ہے. حتیٰ کہ آپ نے فرمایا اگر کرکٹ وغیرہ کھیڈنا مسجد مدرسے انگریز پابندی لاؤندے نے کہ کرکٹ کھیڈو گے مدرسے تے مولویو پھر تانوں امداد دینے ہیں ورنہ نہیں. آپ نے فرمایا امداد لینا جائز نہیں ہے. ہاں تو بھائی میرے یہ پہلی یہ شرط آ کہ جائز مقصد واسطے ہوگی، دین واسطے ہوئے، کسی نجائز پابندی واسطے نہ ہوئے، نجائز کام واسطے نہ ہوئے. میں اس طرح چندے دی مذمت کی تھی. توجہ ہے ذرا بوچھی بولو نا. اللہ اکبر. اگر چندہ انگریزاں دا غلام بناؤن واسطے ہوئے تو میں آنا پھر جائز نہیں. اگر محمد عربی دا غلام بناؤن واسطے ہوئے پھر چندہ کرنا محمد دی سنت دے، جھولی پھیرنا حضرت بلال دی سنت دے. اب بولو دے صحیح. ادھر ویکھ چندہ ایک دین والا ہوندا ہے، ایک لین والا ہوندا ہے. لین والا ضمیر فروش نہ ہوئے، وہ ضمیراں دا خریدار نہ ہوئے، وہ وپاری نہ بن کے آوے. وہ چندہ رب واسطے دے دین واسطے دے، بےمان بناؤن واسطے نہ دے، غلط کما واسطے نہ دے. یہ چندہ لین والا پاک محمد دین واسطے ہی لوے. پہلے دس چکیا جائز مقصد واسطے لوے اور ضمیر فروشی نہ کرے، دین فروشی نہ کرے. اے نہیں وہ چندہ دے کے ہن جو مرضی حرام کام کراوے، اے کردے ہی لگا جاوے. یہو جا چندہ دینا بھی حرام ہے، یہو جا چندہ لینا بھی حرام. سمجھ نہیں لگی نے.
اور سنو کچھ بندے ہوندے نے وہ پیسے دے کے تے اگلے نو کانا کر دین، کچھ ہوندے نے لے کے تے کانے ہو جاندے نے۔ کانا کرنا کانے کرنے واسطے دینا یہ بھی لعنت تے کانا لے کے کانا ہو جانا یہ بھی لعنت ہے۔ نہیں بھائی میں قسم خدا دی کر کے نا اوہو جا ضمیر شروع دا رکھیا ہے اور اسی ضمیر دے چل رہے ہیں۔ مینوں کبھی بھی کوئی بندہ یہ سوچ کے نہیں آ سکتا کہ اینو کانے کرنے واسطے چندہ دینا جی۔ ایک بار میں اپنا یہ جتھے کار ہے میرا ہے جی، میرے کسے میں اعلان نہیں سی کیتا، کسے سنگی نے بے وقوف نے کسی جگہ تے بیٹھے کہہ دیتا کہ یار فلانی تھان تے نا بن رہا ہے مدرسہ۔ ایک بندہ آ گیا گڈی دے اوتے، انہیں جناب پینٹ شرٹ پائی ہوئی آن کے بیٹھ گیا۔ میں منڈے نو آخیا میں بچیا اپنی عادت ہے مہمان آوے تے عزت کری دی۔ میں فوراً بچے نو آخیا میں کہ بھائی جا بوتل پھاڑ لیا، وہ بوتل لین چلا گیا۔ میں قدرتی طور تے گلاں شروع کر کے بیٹھا سا، انہاں گلاں دے اندر میں کفر دی مذمت اور برائی دی مذمت کر رہا سا، او دے خلاف کفر برائی دے خلاف بولن رہا سا۔ وہ بھی سندا رہا اور اللہ سونا فضل کرے کیویں ممکن ہے کہ جدو دین بیان کریے تو اس لیے پھر ونڈ شروع کر دئیے بھئی یہ ہن مینوں کچھ دین آیا بیٹھا تو دین مروڑ لو۔ میں تو سیدھا جویں دین ہے سی سارا بیان کردا گیا۔ ہوں او دے اندر اس دے اندر انگریزی طریقے دی مذمت جڑی سی وہ بھی آ گئی۔ جس لئے آ گئی او ہن نا میں ویکھیا منڈے نے میں کہا منڈیا چھتی بوتل دے بوتل دے، وہ کہندا بس جی ہو گیا۔ وہ اٹھیا تے جاندا رہا۔ مینوں بعد منڈے دسیا جی یہ فلانے بندے نے بھیجیا سی تے اے دا ارادہ سی کہ میں 40-50 لاکھ کوئی خدمت کراں گا تے میں کہ یار کیوں بیٹھا نہیں کہندا جی بس پھر تسی گلاں ہی ایہو جیاں کر دتیاں۔ میں کیا سرکار مینوں پاویں کوئی ارباں دے تے پاویں خرباں دے، دین سچا رسول دا بیان کران گے۔ جے کوئی دیندا ہے سن کے راضی خوش ہو کے اسی لواں گے، نہیں دیندا تے خصماں نوں کھاوے۔ اساں او پاسا دین دا کدی رکھیا ہی نہیں ہے۔ ہاں جی اسی او پاسا دین دا کدی نہیں رکھیا۔ اصا لعنت بھیجنے ایسے چندے تے روزی دے اوتے جڑا بندے نو ضمیر فروش بناوے، دین فروش بناوے۔ اساں ایک ہی سبق دینے ہاں بھراؤ، دینا ہے تے اللہ واسطے دیو، دین واسطے دیو، لینا ہے تے رب واسطے لو، دین واسطے لو۔ اوے چندہ اس واسطے نہ لو کہ اپنا دین ضمیر گوانا ہے، اس طرح پاک نبی چندہ نہیں لیا۔ اگلی گل سن، پاک محمد کریم میں بھی بیان کیتا ہے، وہ ایک ہوندے نے دین دے دشمن، ایک ہوندے نے دین دے سجن۔ دین دے دشمنوں تو چندہ نہیں لیتا، وہ دین دے سجنوں تو لینا سنت رسول ہے۔ میرے آقا نے کافراں نو کدی نہیں آکھیا چندہ دیو، بولو اے میرے آقا نے کافراں نو کدی نہیں آکھیا چندہ دیو، اپنے غلاماں نو آکھیا۔ اسی طرح نا میں بھی سنیا الحمدللہ
میں بھی کسی دین دشمن نو اج تک نہیں آخیا چندہ دے. دین دی دعوت دیتی ہے جنہاں قبول کیتا ہے جڑے دین دے سچے خیر خواہ نے انہاں نو آخیا ہے چلو دین دی خدمت کریا کرو. اج تک میں دین دے دشمن نو آخیا وہ چندہ دو پھر. اور سنو ہن اگر کوئی میرے چندے دا اعلان سن تے او آکھے چشتی دین نو نقصان پہنچا رہا ہے تے پھر اے دا مطلب ہے اے دا ذہن دین دشمنا والا سی. اے دین دا سجن نہیں سی. دین دا سجن ہوندا تے میں دین واسطے چندہ تے سجنا تو مانگ رہا تے پھر اینو آکھنا اے تے دین دی دشمنی پیا کردا ہے غلط پیا کردا ہے او دی حماقت ہے. سمجھ نہیں لگی جے گل. اور سنو میں اتنے عرض کرنا چاہنا مغالطہ دور کرنا چاہنا میریاں تقریراں سن کے اگے بیان کرنے والے لوگ وہ میرے تو پہلا انہیں گڈی لئی. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. جڑے اوتریاں نو جڑے گنگیاں نو قسم و ذات بھی کر گیا نا بولن دا ول ہی نہیں سی. بندے ایک دے اگے بھی گل نہیں کر سکدے. وہ ہزاراں دے مجمع وچ بیٹھ کے تے گجدے وجدے نے. وہ ناچیز دا بیان اور خطاب رٹ کے آوندے نے لکھ کے. جی وہ لکھ کے میرا خطاب ایک پاسے رکھ دین تے بیان کر کے وکھاؤں. وہ تقریراں کر کے وکھاؤں. میریاں تقریراں رٹ رٹ کے بیان یاد کر کے ہیں وہ تاں کر کے جتھے بھی تقریر کرن اگلے نعرے میرے نام دا مار دے. تقریر وہ ہوندی تقریر وہ کر رہا ہوندا ہے تے نعرہ میرے نام دا کیوں بج رہا ہوندا ہے. بندے سمجھ رہے ہوندے نے بھی خطاب نے وہ دا ہی ہے سارا. اسی طرح انہاں نو معلوم ہے کہ میرا بیان ہے اور مینوں معلوم ہے کہ میرے حضرت صاحب ہوراں دا بیان ہے. میری توبہ قسم خدا دی کر کے آنا میں سر پگ بن کے فارغ ہو کے تے کاموں کی گیا جمعے پڑھاؤن واسطے. جمعے پڑھاؤن دی واری آئی مینوں وقت پورا یاد ہے. بلال مسجد سی کاموں کی دی 5 بندے اگے بیٹھے. میں خطبہ پڑھن لگا. خطبہ دے اوکھا سوکھا میں پڑھ لیا. خطبے تو فارغ ہویا تے قسم خدا دی میری ہوش ہی اڈ گئی. اگوں پتہ نہ لگے بھی آکھاں کی. چپ گم سم ہو کے بہ رہا ہے. 10 منٹاں 4-5 منٹاں بعد انہاں مینوں آکھیا مول صاحب تھلے آ. میں زندگی یہ نال دا ذلیل کدی نہیں ہویا جنہ میں ادھر میرے کہتے تھلے آ جاؤ. میں بڑا کچا ہویا بڑا شرمندہ. حضرت صاحب قبلہ دی صحبت دو بزرگ حضرت صاحب وڈے تے حضرت صاحب چھوٹے انہاں دی گلاں سندیاں اللہ اکبر دے کھلیا سینہ. لکھاں دے مجمع نے پاویں وچ شیخ الحدیث بیٹھے ہون دنیا بٹھا دے ساڈا خطاب ہوے حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ سارے ہی سر نہ مارن دے. پھر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق آستانہ علی بابا باسری. ساڈے قلندر اقبال دی زبانی ساڈا اقبال فرماؤندا ہے خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں. خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں. تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں. تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں. اصا سنتے تھا اللہ والے ان پڑھیے ہی پڑھا چھڑ دے نے. اصا ویکھیا ہے کیویں پڑھاؤندے نے
جنہیں ویکھنا ہوے ان پڑھا نو کیویں پڑھایا حضرت صاحب نے، او ناچیر چشتی بیٹھا ہے، میں کوئی شے نہیں سی پڑھیا، قسم خدا دی کر کے آنا کوئی کتاب ہی نہیں سی آندی مینوں، تو ہن انج آئیاں نے کہ اماماں نال بھی اساں تطفل کر کے انہاں دیاں گلاں نو بعض اوقات اے کہہ دئی جائے کہ یار ایتھے امام دی گل انج نہیں انج ہونی چاہیے سی، یہ تطفل اساں کر جانے ہیں، مناقشے کر جانے ہیں، توجہ ہے غرضے میں دوستو اس حال کو میری تقریراں سن لے وہ گڈیاں پہلو لین اللہ اکبر و کبیرہ، حضرت صاحب قبلہ اس وقت گڈی دے بیٹھے نہیں جس لئے فالج ہو گیا، نہیں تے مینوں وقت یاد ہے، ہائے 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 کمال فقر اور استقامت اس مرد دی۔ میں عرض کی تھی حضور مخالفت بڑی اگو نال خلیفہ ہی رکھ لو، فرمایا میری عادت نہیں خلیفہ رکھنا، آخری دم تک میں وہ وقت یاد ہے، دوپہر لگی سی، گرمی سی، توڑا وچوں دے انار کوئی ٹوٹا رس وگدا پیا، موڈے دے سٹیا، میلے کپڑے میلے، اس حال دے اندر کلا شیر خدا دا دے اندر اڈے تو چکیا ہے، ٹر کے ساڈے گھر آ گئے، میں ویکھ کے میں کہ حضور سانو ارشاد فرما دے سی اوتھے آ جاندے، فرمایا میری عادت نہیں، اوتے اس سطح دے بندے نے، فرمایا جس وقت انہاں نو کام وی دین دا ایڈا وڈا کرنا سی تو تو فالج ہو گیا، وہ پروردگار نے قسطاں تے گڈی دے دتی کسی، میں اس وقت لئی جس وقت وہ بھی جمیل صاحب نے کس طرح مینوں لے کے دتی اس بیچارے، پھر یہ جو میں گڈی رکھی ہے ہن یہ میرے ذاتی جو تقریراں دی آمدن ہوندی یہ اس لیے، ہاں جی کوئی مائی دلال نہیں ثابت کر سکتا کہ میں چندے دا روپیہ، اس وقت بھی میں اپنے پیسہ جڑا خدمت ہوندی ہے خطابات دے اندر اس تو پھر بھی مدرسے دے اوتے خرچ کر رہے ہیں، اوتھوں لین دی بجائے پھر بھی میں خرچ کر رہا ہوں، کیوں کہ میں وقت دے رہا ہوں، پڑھا رہا ہوں، میں وظیفہ نہیں لے رہا، میں تنخواہ نہیں لے رہا، میرے شاگرد جڑے نے وہ تنخواہ 30,000 40,000 لے تو میں وہ تنخواہ نہیں لینا، ہاں جی پھر بھی اپنا میں اللہ واسطے خدمت کر رہا تے حالے بھی جے میں درویشاں نو آکھاں سجنا نو آکھاں مخالفاں نو نہ آکھاں تے دین واسطے آکھاں تے بالکل شرع دے طریقے اور سارے اسلام نو سامنے رکھ کے پھر آکھاں 10-10 روپے دیو تے پھر کوئی پاگل ہی ہوئے گا جڑا بولے، اور اگر وہ آکھے کہ چشتی تیری عزت نہیں رہنی، تہاڈی فکر دی عزت نہیں رہنی، تے میرے بھراوا میرے خیال دے او دے نال دا بے وقوف نہیں ہونا کہ جنہاں تو میں مانگ رہا جے انہاں جے گل مقصد ہوئے کہ انہاں دی نظر وچ عزت نہیں رہنی تے اے دین دے سجن نے، جے انہاں دی نظر وچ عزت نہیں رہنی دین دے واسطے منگن نال تے مڑ فٹے منہ انہاں دا، تے جے آکھن مخالفاں وچ عزت نہیں رہنی تے مخالفاں وچ پہلوں بھی عزت میری کوئی نہیں،
مخالف عزت نہیں کرتا ہوں جی، مخالف عزت نہیں کرتا ہوں. انہوں اج بھی پتا لگ جائے، اج بھی وہ کوشش ہون گے یہ صحیح گل جہی ہے انہوں بھی غلط کریے. مخالف مخالف ہی ہوتا ہے. شیخ سعدی فرماندے نے ہر ایک نو راضی کر سکنا پر دشمن تے حاسد نو راضی نہیں کر سکتا. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو میرے ابیلیا میں مغالطہ کڈنا چاہتا سا، میں ہر حال چندے حرام نہیں کیتے، اور جس طرح میں نجائز آخیا ہے اس طرح دے چندے نو حالے بھی نجائز، اور میں کدی وہ جا چندہ کر نہیں سکتا. دین واسطے کراں گا، دیندار ویکھاں گا، بے دین تو لواں گا نہیں. انگریزی غلامی واسطے نہیں لواں گا، حضور دے دین واسطے کراں گا. جس لے کسے دینا ہے ویکھاں گا، اگر مینوں دین تو ہٹانا چاہندا ہے تے پیسے بوتھے دے ماراں گا. الحمدللہ پہلے دن تو ہی اللہ نے دل بڑا ہی مستغنی بنایا ہے، بڑا ہی غنی تے بے نیاز دل ہے. یہ نہ سمجھا جے ہاں جی 3 کلے ایک دوست نے پاک پتن شریف کے اندر اتوں کا ذمہ دار سی، ٹبر سمیت موت کے دے ٹبر سمیت دین دے مخلص نے. اونج تے مینوں پتہ نہیں کنے بندیاں نے آخیا سی، کنے سنگیاں بیلیاں آخیا ساڈے کول آ جا، ساڈے کول آ جا، ساڈے کول آ جا. میری گل نہیں سمجھ، لیکن انہیں کوئی عجیب ہی طریقے نال انہیں ایک دن آخیا، دوسرے دن انہیں تھان نہ کرا دیتی. انہیں آخیا سی تہاڈے مرید ہاں، تسی ایتھے ڈیرا لاؤ، حضور دا دین پڑھاؤ. 3 کلے تھا. کنے سال ہون لگے نے؟ سال 2 سال ہو گئے میرے دیتے ہیں. 2 سال کا عرصہ ہو گیا، پیسے نہیں پہ جڑتے اتنے لان تو میں کی گل میری سمجھا جی. جی میں بے ضمیر ہو کے چندہ لینا تو قسم وہ ذات دی کر گیا نا، میرے تو آخر دی لوڑ بھی نہیں سی. ہاں جی صرف بے ضمیر بنن دی لوڑ سی. میرے بے ضمیر بنن نال ہی ارباں روپے خرباں روپے میرے پیراں چ آ جانے سن، لیکن نہ سنگیا کوئی نہیں. یا رسول اللہ تیرا ہو کے کیوں خیر منگا در دردا چوڑ کتا کیوں سدوا، چوڑ کتا کیوں سدوا، ایڈے بختا وردا. رسول دے دربار دی غلامی کافی ہے. بول دے یہ چوڑ کتیاں کا کام ہے، کدی ایس بوے دے کدی اس بوے. دین واسطے جس شروع اس لیے چندے دی لوڑ نہیں سی، سنگی نہیں سن. جس لیے دین دنیا آئی ہے پھر انہوں تے خرچ میں کدوں کر سکتا سا؟ میں تے اس روفی سبیل اللہ اج بیٹھا تھا، اس روفی سبیل اللہ والا کاروبار تے کر نہیں سکتا.
جسلے آئے تو انہاں واسطے جڑے آئے نے رجوع کیتا لوکاں آئے نے انہاں واسطے خرچ کرنے واسطے چاہیے سی جی کوئی پھر نظرانہ کر کے دے جاندا سی. جس وقت میں بہن لگا انہاں دی توجہ کرائیے پاک محمد کریم دے طریقے ال کے دوستو یہ خرچ کرو تاکہ دین دا سلسلہ بھی کام ہونا. ایتھے مدرسہ ہے, میں مثال دینا, اے مدرسہ احمد رضا ایتھے بنیا ہے. یہ کی خیال ہے تہاڈا؟ میں اگر ان دے واسطے چندہ منگا گا تو مینوں کی آکھن گے؟ اپنا کچھ سیاںا بندہ آکھے گا کہ بےزتی کردا پیا دین دی. پھڑے منہ پاگل بے وقوف, یہ دین کی بے عزتی نہیں ہے, یہ دین کی عزت ہے. کیوں؟ اگر اسی کہنے آئے تو یہ مطلب پاک نبی چندہ مانگ کے دین دی بے عزتی کی تھی. وہ کہدے واسطے کام کیتا ہے حضور نے؟ آخر میرے آقا نے جو کام کیتا ہوندا وہ امت واسطے سنت ہی بنانا ہوندا ہے, اور کی ہوندا ہے؟ تے پھر حضور دی سنت ایسا نہیں چلنا, کہ نہیں چلنا. ارے میرے بھائی, میں مذمت کی تھی چندے دی تو وہی چندہ جیڑا انہاں شرطاں نال نہ ہو گئی جیڑیاں اسلام دے اندر رکھیاں گئی, جیڑیاں اسلام وچ شرطاں رکھیاں گئیاں. اگر انہاں تو چھڈ کے ہوے چندہ تے اودی مذمت ہے. جے اسلام دے بالکل مطابق ہوے تو یہ چندہ کرنا پاک مصطفیٰ دی سنت ہے, اسلام دا بہت بڑا حکم ہے. سمجھ نہیں لگی؟ ہاں اس کو خرد برد کرنا میں یہ بھی نال ظاہر کر دینا. پہلا میں کتاباں پلیوں لیندا سی, میری کتاباں کروڑاں دے پہنچ گئی, میں پلیوں لیندا سی. کروڑاں دے پہنچ گئی وہ میں پلیوں رہندا سی. جس وقت میں سال ہو گیا بیٹھا پھر میں چندے چ لے رہا. کیوں؟ او دا بھی راز سن لو. میں اس اپنے کتب خانے واسطے میں درویشاں نو بٹھا کے اعلان کیتا. میں کہ دوستو میرا پتر میرا کوئی عزیز اللہ اونوں اس علم دا صحیح وارث بناوے. یہ ہمیشہ واسطے یہ مدرسہ انہاں دی تولی وچ رہے گا. وہی متولی رہن گے لیکن ویچ نہیں سکن گے اللہ واسطے. یہ کچھ کر نہیں سکن گے اللہ. کروڑاں روپے دی جگہ وہ چیز طلباء. پھر میں آخیا میں کہ اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے جی میرا کوئی وارث نہ اہل ہوئے اگوں اہل نہیں رہا تے پھر جڑا میرے شاگرداں جو اہل ہوئے گا اینو وہ چلا تو کیا ہوں میرا حق نہیں بنتا جس لئے ہے ہی دین واسطے دین واسطے تو پھر لازمن بات ہے کہ جڑا چندہ ہوندا ہے او دے وچوں کتاب دی لوڑ پے جاندی تو خرید کر کے اسے کھاتے چ رکھ لینے. میرا مقصد سرے عام میدان وچ بیٹھ کے انہاں گلاں کرن دا اے آ کہ چور جڑا ہوندا ہے وہ ہمیشہ گل لکاوندا ہے تے ساتھ جڑا ہوندا ہے وہ میدان وچ ہمیشہ حق کرتا ہے. میں اللہ دے فضل نال کیونکہ سازاں چوراں والا کام کبھی کیتا نہیں لہذا غلط فہمی دور کرنے واسطے جنہاں کے اعتراض کیتے نے انہاں دے شبہات خدشات دور کرنے واسطے میدان وچ سارا کچھ بیان کر دیتا ہے. اور آخر دے اندر میں گزارش کراں میں او شخص بیٹھا کہ پاکستان دی تاریخ دے اندر پاکستان دی تاریخ دے اندر کوئی ایسا عالم اور مقرر یا پیشوا یا پیر نہیں ہونا جن نے یہ خطاب کیتا ہوئے جگہ جگہ تے کہ میاں توڑ پھوڑ کرنی راہ ڈکنے بندے مروانے املاک ساڑنے یہ حرام نے.
کسے نہیں بیان کیتا. واحد ناچیزاں پورے ملک دے اندر راول پنڈی اسلام آباد تو لے کے کیڑے کیڑے ضلع وچ میں برملا انہاں دناں وچ بیان کیتا اینو جنہاں دناں دے اندر لوگ زور کر کے اور یہ سارے کام کر رہے سن. جس لئے وہ کردے سن ناچیز چشتی اللہ دے فضل نال قرآن حدیث نے انہوں حرام ثابت کر رہا سی. ادھروں توڑ پھوڑ ہو رہی سی, ادھروں راہ ڈکے جا رہے, ادھروں گڈیاں ساڑیاں جاندیاں سن, فسادات کھڑے کیتے جاندے سن بغیر کسی حکومت دی مدد تو. حکومت نو کوئی دکھانا مقصد نہیں سی, صرف اللہ رسول دکھانا مقصد سی. اس مقصد دی خاطر جن نے برملا پوری دنیا نال ٹکر لے کے انہاں ساری لعنتاں نو حرام آکھے, اس کا نام فضل احمد چشتی ہے. جب تک سورج چاند رہے گا, جب تک سورج چاند رہے گا, فیضان حضور خواجہ خواجگار پیر محمد شفیع سرکار. تسی اندازہ لگاؤ جن نے جگ دی مخالفت لئی ہوئے ایک حق نو بیان کرن دی خاطر انہاں دے ہزاراں بندے انہاں دے ایڈے سخت فسادات اور لڑائیاں حکومت نال ہو رہی ہون تے کلا بندہ ممبر دے میدان وچ انہاں دے خلاف یہ بولے کہ یہ شرع نہیں, شرع ہے. میں بیان کیتا لاہور کے ایک ڈاکٹر نے الترغیب والترہیب حدیث کی کتاب کا حوالہ دے کر غلط مطلب نکال کر اس نے راستہ روکنے کو جائز ثابت کرنا چاہا. یہ فضل احمد چشتی تھا. میں نے جدو دوستوں نے دسیا انہیں آخیا جی فلانے ڈاکٹر نے آخیا کیا ترغیب والترہیب حدیث کی کتاب کے اندر راہ روکن ثابت ہے. میں کہا ممکن نہیں, ممکن نہیں. میں کہہ رہا ہوں میں فوراً وہ کتاب کڈی, میں تقریر سے جا رہا سا لاہور شہر کے اندر, میں وہ کڈی, میں کڈ کے میں کہ پروردگار اگر تینوں مطلوب ہے سچ اکھوانا اور حق میرے نال ہے, یہ 2 جلداں دی کتاب ہے, ایڈی لمبی کتاب وچ حدیث لبنا بہت اوکھا ہے, تو جان تو پہلو مینوں حدیث لبا دے. ذات کر کے نا راہ حدیث لب گئی. میں مطالعہ کیتا, مطالعہ کر کے فوراً میں نشان لا لیا ڈاکٹر ایتھے بھی غلط بولیا, ایتھے بھی غلط بولیا, ایتھے بھی غلط بولیا. جا کے میں موضوع ہی وہی لا دیتا. وہ موضوع تحتا پنڈ دے اندر تہایت پنڈ تہایت ٹاؤن شپ دے نال اوتھے جامع مسجد دے اندر راجپوتاں دے پنڈ اے موضوع میں لایا جس دے اندر وضاحت کیتی اور گرفت کیتی غلط بولے. تو جتھوں مرضی پڑھیا ہے, تو فقیراں کول نہیں پڑھیا, تا کر کے تینوں حدیث سیدھی سمجھ نہیں آ سکتی. اللہ دے فضل نال میں حدیث بیان کیتی. سنو اس حدیث کا خلاصہ کٹ دینا, کٹ دیواں. سونے نبی دے یار انہوں ہمسایا تنگ کردا سی, ہمسایا تنگ کردا سی. حضور دی بارگاہ وچ آن کے عرض کردا یا رسول اللہ مینوں ہمسایا پڑوسی تنگ کردا ہے. آپ نے فرمایا اپنے گھر دا سامان چک, اپنے گھر دا سامان چک جا رستے دے اوتے رکھ دے, رستے دے اوتے رکھ دے. لنگدا ٹپدا آوے گا پوچھے گا کی گل ہے بھراوا کیوں بیٹھا ہے, سامان کیوں باہر رکھیا ہی, تو دسی مینوں ہمسایا تنگ کردا ہے. صاحب نے ایویں کیتا. دوسرے دن ہمسایا آیا حضور دی بارگاہ ہاتھ بن کے کھلو رہا. حضور مہربانی فرماؤ انو آکھو میرے گھر دے اگوں سامان چک لو, میں کدی بھی اینو تنگ نہیں کراں گا. میں محمد دی بارگاہ وچ عہد کر چلیا. کیا بات ہے, واہ واہ. ادھر ایتھے آیا حضور نے فرمایا جا 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 راہ دے اوتے سامان رکھ کے تے بیٹھ جا. ڈاکٹر نے سمجھا راہ دے اوتے ہی رکھنا سی. میں کہ ڈاکٹر جی نبی سونے نے راہ ڈکنے نو سخت حرام فرمایا ہے.
مسلمانوں مسافراں راہگیراں تنگ کرنے تو نبی منع فرمایا ہے، راہ دے تو کنڈا ہٹان نو بھی جنت دا سامان فرمایا ہے۔ خیر اور میں کیا چلیا تو نہیں سمجھے، اسی طرح ہی ہے جویں کوئی بندہ پوچھے اوے فلانا ریڑھی کتھے لاوندا ہے، او سڑک دے اوتے، او کتھے کھڑا ہے، او سڑک فلانی لودرانی سڑک دے اوتے ریڑھی لا کے کھلوتا ہی، کوئی پاگل ہی ہوے گا جڑا سمجھے وچکار لائی کھڑا ہے۔ کیا بات ہے، او دا مطلب ہے بننے تے لائی کھڑا ہے۔ صدقے صدقے چلیا رسول نے نہیں سی فرمایا راہ دے اوتے جا کے وچکار رکھ دے، راہ دے بننے دے اوتے وٹ دے رکھ دے۔ اینو کہندے نے اللہ دا دتا فہم، اینو کہندے نے سمجھ نہیں لگی جی۔ تو میرے بھائی راستے روکے سارے فسادات اور پر امن طریقے کے ساتھ، ہاں جس سے تمہیں شکایت ہے اس کے آگے جا کر بیٹھ جانا، یہ سنت رسول حضور دے حکم ہے، وہ سنت دے وچ آوندا ہے۔ تو انج دا ترنا بھی جا کے اگے بہ جانا تے آکھنا سارا ساڈی منو مہربانی تواڈے آئین دستور دے مطابق ہی گل کرنے آ، مطالبہ بھی ساڈا جائز ہے تے ساڈا کیوں نہیں مانتے؟ لڑو نہ، فساد نہ کرو، راہ نہ ڈکو، پریشان نہ کرو، یہ سنت ہے۔ یورپ والے کمینے، یورپ والے جڑے نے انہوں نے بہت ہی، کیونکہ انہوں دا کام یہ ہوئی ہے کہ وہ بے لگامے نے، انہوں نے بے لگامی کر کے کتنے جا پہنچایا جگ نو۔ وہ جگ وہ ہمیشہ فسادات اور مصیبتوں پریشانیوں میں مبتلا دیکھنا پسند کرتے ہیں، اور ہم کیونکہ مسلمان لوگ ہیں، ہم اپنے رسول کے پیچھے چل کر لوگوں کو رحمت میں رکھنا پسند کرتے ہیں، لعنت اور نوسط میں رکھنا پسند نہیں کرتے۔ سیدھی سچ بات ہے۔ لہذا ناچیز کی طرف سے کبھی 30 سال کے عرصے میں ایسا فساد کا کام صادر نہیں ہوا، سرزد نہیں ہوا۔ بے شک جن سے ہوا ہے وہ افسوس جلسے کرتے رہے، اور جس نے فسادات کے خلاف پورے ملک کے فسادیوں سے ٹکر لی ہو اور دین حق کو بیان کیا ہو اور لوگوں کو پرامن رہنے کا سبق دیا ہو، اس کے متعلق اگر کوئی فسادی ہونے کی شکایت کرے تو میرے خیال میں ایسا ظالم کوئی نہیں ہوگا۔ بے شک اللہ جل شانہ صدقہ مدینے دے تاجدار دا حق دے تے قائم رہن دی توفیق عطا فرماوے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔